ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کو تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے، یہ لوگ ریزائن کریں گے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے، مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، ایران عظام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں، جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے، ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے، گند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا؟ میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ راستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا۔ میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے، طالب علمی کا زمانہ تھا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے۔ میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے۔ چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل ہی رہے، ایک بیٹا تھا۔ اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے۔ اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر یہ مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ پھر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سارے ظالم ہیں الا ماشاءاللہ، یہ سب کٹہروں میں آئیں گے، ان سب کو حساب دینا۔ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے، سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ میں نے جا کے کہا پرچہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم سے۔ میں نے کہا پرچہ، تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پینسلوں کا ڈبہ لاؤ۔ یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ ہیں، یہ تمہارے لیے تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے۔ زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے، مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ۔ اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے۔ اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث۔ وہ کہتے ہیں کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش، اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈیا، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، انہوں نے ظالموں کو اپنا سپاہ سالار بنایا ہے۔ تیاری کر لو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کار جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے۔ تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے، رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میں ظالم کو، رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا، محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی۔ تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ تو بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو
میں پکا ہوا پھال ہوں, تھوڑا وقت رہ گیا ہے, مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے, میرا کون سا قبالی وارث ہے. چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو. توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی, مجھے یہاں گزار لینے دو. بوڑھی منت کرنے لگی. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں, تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی. بادشاہ نے اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی. وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا. 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا, نکلنا تو ہے نا باہر. جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو. 2 4 5 10 مستری اکٹھے لگاؤ, دیوار بنا دو. اس طرح قبضے ہوتے ہیں. بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ, پھر اس کو نکلنا بھی تھا. جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی. اور جب وہ گئی باہر, چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی. گھر کی چھت کے تن کے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے. نیا مکان بن گیا. وہاب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے, زمین کانپنے لگی. اس بی بی نے لفظ پتا کیا ادا کیے, کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی, تو بتا تو کہاں تھا. اللہ میں تو نہیں تھی. زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں